آج ہر سال تقریباً 30 لاکھ حجاج کرام فریضہ حج ادا کرنے مکہ مکرمہ آتے ہیں، سیر ہو کر آب زمزم پیتے ہیں اور بوتلیں بھر بھر کر اپنے ساتھ مقدس نشانی لے جاتے ہیں۔ اسے پینے والے بھی اسے پرتاثیر پاتے ہیں، ان کی تھکن دور ہوتی ہے اور حیرت انگیز تازگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں دنیا کے بہترین پانیوں میں آب زمزم جیسا ذائقہ اور اثر نہیں ملتا۔ بہت ممکن ہے کہ ہر چیز عقلی دلیل تلاش کرنے والے لوگ اسے دوسروں کی مخصوص نفسیاتی کیفیت یا عقیدت مندی سے پیدا ہونے والے رجحان کا فطری نتیجہ قرار دے دیں، مگر آج ہم آپ کو آب زمزم کی خصوصیات اور ایسے معجزات کے بارے میں بتائیں گے جس پر سائنسدان بھی حیران و پریشان ہیں اور یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ بے شک ساری کائنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ چاہے آب زمزم کا کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے شیر خوار بیٹے کی پیاس بجھانے کی خاطر لگ بھگ 4000 سال قبل معجزہ کے طور پر رب کریم نے مکہ مکرمہ کے پتھریلے اور چٹیل صحرا میں جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر پورا اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو عرب کی بے آب و گیا اور پتھریلی زمین پر تنہا چھوڑ آئیں۔ بظاہر تو یہ بے حد سخت حکم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حکم پر اپنے شیر خوار بیٹے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرائے عرب میں تنہا چھوڑا۔ جب چھوڑ کر واپس آنے لگے تو اماں ہاجرہ نے آپ کو آواز دے کر پوچھا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس پر بیوی ہاجرہ سمجھ گئیں کہ یہ حکم خداوندی ہے۔ حضرت ہاجرہ گویا ہوئیں کہ ٹھیک، اگر حکم خداوندی ہے تو ہمارا خدا ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجورے اور پانی کا مشکیزہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس چھوڑا اور خود واپس چلے گئے۔ جب پانی اور کھجورے ختم ہو گئیں اور تپتے صحرا کی گرمی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگے اور تلملانے لگے، جس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ لگانا شروع کی۔ اماں ہاجرہ پریشانی کے عالم میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑتی اور کبھی مروہ پہاڑی کی طرف دوڑتی اور کبھی آ کر اپنے بچے کو دیکھ لیتی، پھر دوبارہ صفا کے اوپر پانی کی تلاش کرتی۔ اسی طرح انہوں نے پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ بھوک پیاس کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے زمین پر ایریا رگڑنے لگے۔ جس جگہ ایریا رگڑ رہے تھے وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ با کر پانی کے قریب پہنچی اور کہا زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ پھر جلدی سے پانی کے گرد ڈیری بنا لی تاکہ پانی رک جائے اور باہر نہ بہہ نکلے۔ اس طرح رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے پانی کا انتظام کیا۔ اس واقعے کے بعد عرب کی بے آب و گیا زمین دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گئی۔ زمزم کی دوبارہ کھدائی حضرت عبد المطلب نے کروائی۔ اس کے بعد سے اب تک اس کی نبائی، چوڑائی اور گہرائی وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ آب زمزم کنویں کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں کی پہاڑیوں میں گرا ہوا ہے۔ حرم شریف اس وادی مکہ کی سب سے نچلی سطح پر ہے۔ آب زمزم پر کی جانے والی رپورٹ کے مطابق آب زمزم میں اہم معدنیات مثلاً سوڈیم، کیلشیم، مگنیشیم اور بہت سی معدنیات مخصوص مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ بلا شبہ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و مقدس والا چشم ہے۔ یہ پیاس اور بھوک دونوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن تک کعبہ میں مقیم رہے۔ ان کی خوراک صرف زمزم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ زمزم بابرکت پینے والے کے لیے مشروب اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمزم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آب زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ آب زمزم کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے اسے اللہ تعالیٰ پورا ضرور کرتے ہیں۔ یہ بیماریوں سے نجات کے لیے مفید ہے۔ جاپان کے مشہور سائنسدان نے آب زمزم پر کئی ریسرچز کی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم کے خواص تبدیل کرنا ممکن
ही नहीं है। आम पानी के हजारों कतरों में आबे ज़मज़म का एक कतरा मिलाने से पूरे पानी को आबे ज़मज़म जैसा बना देता है। जापान के साइंसदान डॉक्टर मसारो ओमोतो ने अपने एक लेक्चर में इंकशाफ किया कि जापान में अरब बशिंदे से मिलने वाले आबे ज़मज़म पर मैंने कई तहकीकात की। ज़मज़म के एक कतरे का बलोर वो इंफरादियत रखता है जो किसी और पानी में नहीं है। कुराए अरज के किसी हिस्से से पानी के ख्वास आबे ज़मज़म से मुशाबहत नहीं रखते। आबे ज़मज़म के ख्वास को किसी सूरत तब्दील करना मुमकिन नहीं। आबे ज़मज़म पीने और इस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकने से इसमें खास किस्म की तब्दीली आ जाती है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आबे ज़मज़म के ख्वास पर आकर साइंस के तमाम कवानीन दम तोड़ जाते हैं। ये इस्लाम की सच्चाई साबित करने के लिए एक जिंदा जावेद मोजज़े से कम नहीं। यकीनन आपने इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए पाक FR TV को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।